وہ صبح جو سب کچھ بدل گئی۔ 6 مئی 1831 صبح سرحد کے پہاڑوں میں ایک ایسی فجر طلوع ہوئی جو اور فجروں جیسی نہیں تھی۔ وادی بالا کوٹ میں دھند چھائی ہوئی تھی۔ کنہار کے تنگ پہاڑی راستوں میں ایک چھوٹا سا لشکر تھا، تھکا ہوا، گھرا ہوا، لیکن ٹوٹا نہیں۔ اس لشکر کے سربراہ تھے ایک ایسے انسان جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک ہی خواب کے لیے لگا دی تھی، برصغیر میں ایک اسلامی ریاست کا قیام۔ اور اسی صبح سکھ فوج نے انہیں گھیر لیا۔ جو اگلے چند گھنٹوں میں ہوا وہ محض ایک جنگ کا نتیجہ نہیں تھا، وہ 15 سال کی محنت، ہزاروں مجاہدین کے خون اور ایک پوری تحریک کا آخری لمحہ تھا۔ سید احمد بریلوی اس دن شہید ہو گئے، ان کے ساتھ وہ تحریک بھی بکھر گئی جسے تحریک مجاہدین کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم یہاں رکیں گے اور یہ سوال پوچھیں گے کہ آخر کیوں؟ کیا صرف سکھوں نے انہیں شکست دی یا اس ناکامی میں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو اندر سے آ رہا تھا؟ قبائلی رکاوٹیں، مالی تنگی، ثقافتی فاصلے اور ایک سامراجی طاقت جو پردے کے پیچھے سے کھیل رہی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پوری کہانی کو کھولیں گے، ایک ایک پرت اٹھا کر اس میں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ یہ ویڈیو ختم کریں گے تو نہ صرف سید احمد بریلوی کی تحریک سمجھ آئے گی بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس دور کے سبق آج کی دنیا میں کتنے زندہ ہیں۔ تو چلیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ سید احمد بریلوی کون تھے یہ انسان؟ بات کرتے ہیں 18ویں صدی کے آخر کی۔ مغل سلطنت ختم ہو چکی تھی، کم از کم عملی طور پر۔ دہلی کے لال قلعے میں بادشاہ تو بیٹھا تھا لیکن وہ انگریزوں کی مرضی کا قیدی تھا۔ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت بکھر چکی تھی اور اس سب کے درمیان رائے بریلی میں ایک بچہ پیدا ہوا 1786 میں۔ نام تھا سید احمد۔ ابتدائی تعلیم حاصل کی لیکن انہیں کتابوں سے زیادہ میدان کھینچتا تھا۔ جوانی میں شہزادہ امیر خان کی فوج میں بھی شامل رہے اور یہ وہی زمانہ تھا جب شمالی ہندوستان میں مراٹھوں، پنڈاریوں اور سکھوں کی لڑائیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تو سید احمد نے لڑنا سیکھا اور دیکھا کہ مسلمان کس قدر منتشر ہیں۔ آئے اور یہاں ان کی زندگی بدل گئی۔ شاہ عبد العزیز دہلوی سے ملاقات ہوئی، شاہ ولی اللہ کے بیٹے۔ انہوں نے سید احمد کے اندر وہ آگ دیکھی جو کم لوگوں میں ہوتی ہے اور انہیں اپنی صحبت میں لیا۔ سید احمد نے نہ صرف دینی تعلیم حاصل کی بلکہ شاہ ولی اللہ کا وہ فلسفہ سمجھا جو کہتا تھا کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ ان کا اندرونی بگاڑ ہے، بدعات یعنی کہ انوویشنز، شرک اور قرآن و سنت سے دوری۔ اور پھر 1822 میں سید احمد نے حج کا سفر کیا۔ یہ سفر صرف عبادت کا نہیں تھا، یہ ایک انقلابی کی آنکھیں کھلنے کا لمحہ بھی تھا۔ عرب میں اس وقت وہابی تحریک زور پر تھی، محمد بن عبد الوہاب کے نظریات پھیل رہے تھے۔ سید احمد نے یہ سب دیکھا اور ان کے ذہن میں ایک سوال آیا، اگر عرب یہ کر سکتے ہیں تو ہم ہندوستان میں کیوں نہیں؟ واپس آئے تو ایک نئے انسان تھے، ایک مقصد لے کر۔ انہوں نے تحریک مجاہدین کی بنیاد رکھی جس کا ہدف تھا شمال مغربی ہندوستان میں سکھ حکومت کو ختم کر کے ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا۔ ان کے ساتھ تھے ان کے قریبی ساتھی شاہ اسماعیل دہلوی جو ان کی تحریک کے سب سے بڑے فکری ستون تھے، اور 1826 میں انہوں نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت آسان نہیں تھی، سمندری راستے سے سندھ کے ساحل تک آئے، پھر بلوچستان کے راستے سے شمال مغربی سرحد کی طرف۔ راستے میں انہوں نے مقامی قبائل سے ملاقاتیں کی، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک بڑھتا ہوا لشکر لے کر پختونخوا پہنچے۔ ابتدائی کامیابیاں بھی ملی، اکوڑا کی جنگ جیتی، پشاور پر عارضی قبضہ ہوا۔ لوگوں نے سوچا یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی لیکن نہیں ہوئی۔ اور اب ہم اصل سوال پر آتے ہیں، کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ ناکامی کی وجہ نمبر 1 کی بات کرتے ہیں جو کہ قبائلی سرداروں کی غداری اور اپنوں نے ہی مارا۔ اس پہ بات کریں گے دوستو۔ یہ پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہے اور یہ وہ وجہ ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، سید احمد بریلوی شمال مغربی سرحد پر آئے، یوسف زئی، خٹک، محمد، یہ سارے پٹھان قبائل تھے۔ سید احمد نے ان سے کہا کہ ہم مل کر سکھوں کے خلاف جہاد کریں گے اور ایک اسلامی ریاست قائم کریں گے۔ پہلے انہوں نے ہاں کہی، کچھ جنگوں میں ساتھ بھی دیا لیکن پھر مسئلہ شروع ہوا۔ سید احمد نے جب پشاور اور گردنواں میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی، یعنی شریعت کے مطابق فیصلے کرنا، نکاح میں مہر کی مقدار مقرر کرنا اور سب سے اہم بدع کی رسم کو ختم کرنا، تو قبائلی خواتین جو ہیں وہ بھڑک اٹھیں
ذرا رکیں، بید کیا ہوتی ہے؟ یہ پٹھان قبائل کی ایک پرانی رسم تھی جس میں قتل یا دشمنی کے بدلے میں عورتیں دی جاتی تھی صلح کے لیے۔ یہ اسلام کے بالکل خلاف تھی، لیکن صدیوں سے چلی آ رہی تھی اور قبائل اسے اپنی روایت سمجھتے تھے۔ سید احمد نے کہا یہ بند ہوگی۔ خواتین نے کہا یہ ہمارا معاملہ ہے، کوئی ہندوستانی ہمیں نہیں بتائے گا۔ یہ لفظ سنیں، ہندوستانی، یہی وہ لفظ تھا جو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ سید احمد اور ان کے ساتھیوں کی زبان اردو اور فارسی تھی، مقامی لوگ پشتو بولتے تھے۔ سید احمد کا کھانا، لباس، طور طریقہ سب مختلف تھا۔ پختون معاشرے میں ایک اجنبی کا قائد بننا یہ پختون والی یعنی کہ پختون ضابطہ حیات کے خلاف تھا۔ اور پھر غداری ہوئی۔ 1830 کے قریب یوسف زئی قبائل کے بعض سرداروں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ایجنٹوں سے خفیہ ملاقاتیں شروع کر دی۔ انہوں نے مجاہدین کے راستے، مجاہدین کی تعداد، مجاہدین کے پڑاؤ سب کچھ سکھوں کو بتانا شروع کر دیا، یعنی دشمن کو اب لڑنے کی ضرورت بھی کم تھی، معلومات پہلے ہی مل رہی تھی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جب بالا کوٹ کی جنگ ہوئی، سکھ فوج کو بالکل پتہ تھا کہ مجاہدین کہاں ہیں، کس راستے پر مجاہدین اور کتنے۔ ٹھیک ہے، اب ناکامی کی وجہ نمبر 2 کی طرف جس سے سید احمد لڑ رہے تھے، مہاراجہ رنجیت سنگھ۔ یہ نام آپ نے سنا ہوگا لیکن شاید آپ کو پوری طرح اندازہ نہ ہو کہ اس رنجیت سنگھ نے اپنی خالصہ آرمی کو ٹریننگ دینے کے لیے یورپ سے جنرل بلائے تھے، سیدھے یورپ سے، جو نیپولین کی فوج کے تجربہ کار افسر تھے۔ ذرا سوچیں، نیپولین کے جنرل، وہی نیپولین جس نے پورے یورپ کو کھپا دیا تھا۔ ان کے شاگردوں نے خالصہ فوج کو سکھایا کہ توپ خانہ یعنی کہ آرٹلری کیسے چلاتے ہیں، جو پیدل فوج ہوتی ہے انفینٹری، اس کو قطاروں میں کیسے لڑایا جاتا ہے، اور سپلائی چین کیسے مستحکم رکھتے ہیں۔ نتیجہ 1830 تک رنجیت سنگھ کی فوج جنوبی ایشیا کی سب سے جدید اور منظم پاور تھی انگریزوں کے سوا، اور دوسری طرف مجاہدین وہ بہادر تھے، بے شک ان میں ایمان کا جذبہ تھا، بے شک، لیکن ان کے پاس نہ جدید ہتھیار تھے، نہ باقاعدہ فوجی تربیت، نہ توپ خانہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ پہاڑوں کی ڈھلوان پر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں تلوار یا پرانی بندوق ہے اور سامنے سے توپوں کے گولے برس رہے ہیں۔ یہی صورتحال بالا کوٹ میں تھی۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات، کیا صرف ہتھیاروں کا فرق تھا؟ نہیں، اصل فرق یہ تھا کہ رنجیت سنگھ کے پاس ایک سٹیبل اسٹیٹ تھی اور لاہور دربار کا خزانہ بھرا ہوا تھا، جنگ کے لیے مسلسل وسائل آ رہے تھے اور ایک واضح سیاسی ڈھانچہ تھا۔ سید احمد کے پاس کیا تھا؟ پٹنہ سے آنے والا چندہ جو کبھی وقت پر آتا تھا، کبھی نہیں آتا تھا، اور یہ ہمیں اگلی وجہ پر لے جاتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں مجاہدین کی ناکامی کی وجہ نمبر 3 پہ چلتے ہیں، جو کہ مالی بحران کے حوالے سے ہے۔ یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک چاہے کتنی ہی مقدس ہو، مالی وسائل کے بغیر نہیں چل سکتی۔ سید احمد کی تحریک کا مالی نظام کیا تھا؟ ہندوستان کے مختلف شہروں میں پٹنہ، لکھنؤ، بھوپال، کلکتہ، ان کے حامی چندہ اکٹھا کرتے تھے۔ پٹنہ میں ان کا مرکز تھا جسے صادق پور کہا جاتا تھا۔ یہ مجاہدین تحریک کی سب سے بڑی سپورٹ بیس تھی۔ لیکن سوچیں، پٹنہ سے شمال مغرب سرحد تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ آج جی پی ایس زمانے میں بھی یہ سفر آسان نہیں۔ اس زمانے میں رقم اور سامان بھیجنا خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کبھی راستے میں لٹ جائے، کبھی انگریزی چیک پوسٹ روک لیں، کبھی سردیوں میں راستے بند ہو جائیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مجاہدین کو اکثر بغیر تنخواہ اور بغیر سامان کے لڑنا پڑتا تھا، مقامی قبائل سے غلہ مانگنا پڑتا تھا، اور جب بار بار مانگو تو وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ یہ مالی بحران آہستہ آہستہ تحریک کو کھوکھلا کرتا رہا اندر سے۔ ناکامی کی وجہ نمبر 4 کی طرف آتے ہیں، انگریز ہے، اور انہوں نے پردے کے پیچھے سے وار کیا، جو کہ پردے کے پیچھے کا دشمن تھا۔ اب یہاں ایک اہم بات آتی ہے جو اکثر نصابی کتابوں میں صحیح نہیں بتائی جاتی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ کمپنی اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت تھی، اور انہیں سید احمد کی تحریک سے بہت خطرہ تھا۔ کیونکہ اگر شمال مغربی سرحد پر ایک آزاد اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، جس کی قوت محرکہ جہاد ہے اور مذہبی جذبہ ہے، تو یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال بن جاتی، اور پھر انگریزی اقتدار جو ہے اس کو سنجیدہ خطرہ ہوتا۔ تو انگریزوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 1809 میں رنجیت سنگھ کے ساتھ امرتسر کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے کے تحت انگریز اور سکھ دونوں ایک دوسرے کی سرحدوں کا احترام کرتے تھے اور ایک طرح سے ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے تھے۔
انگریزوں نے سکھوں کو ہتھیار اور ٹریننگ دینے میں مدد کی۔ انہوں نے مجاہدین تحریک کے مالی نیٹ ورک پر نگاہ رکھی۔ ہندوستان سے پیسہ کیسے بھیجا جا رہا ہے، کون بھیج رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے، پٹنہ کے مجاہدین مرکز کو انگریز باغیوں کی 1800 سمجھتے تھے۔ 1863 امبریلا مہم میں انگریزوں نے خود براہ راست مجاہدین کے خلاف فوجی کارروائی کی، جو ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے اس تحریک کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ یعنی سید احمد کا دشمن صرف سامنے نہیں تھا، ایک طاقتور دشمن پردے کے پیچھے بھی تھا۔ اور دوستو، یہ صرف اس وقت کی بات نہیں، تاریخ میں بار بار دیکھا گیا ہے کہ کمزور تحریکیں اکثر دو محاذوں پر لڑتے لڑتے ختم ہو جاتی ہیں۔ ناکامی کی وجہ نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ثقافت کے حوالے سے ہے، ہندوستانی خلیج کے حوالے سے ہے۔ یہ وجہ شاید سب سے زیادہ انسانی اور سب سے زیادہ قابل غور ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور سوچ کر جواب دیں۔ فرض کریں آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کے گھر کی اپنی روایات ہیں، اپنے طور طریقے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور اچانک ایک دن کوئی باہر سے آئے اور کہے آپ کی شادی اب اس طرح ہوگی، آپ کی بیٹی کی مہر یہ ہوگی، آپ کے جرگے کے فیصلے اب شریعت کے مطابق ہوں گے، اور آپ کی وہ رسم جو صدیوں سے چلتی ہے وہ بند ہوگی، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہی رد عمل یوسف زئی قبائل کا تھا۔ سید احمد رائے بریلی کے تھے، ان کی زبان اردو تھی، ان کے طور طریقے ہندوستانی اشرافیہ کے تھے، مقامی پٹھان انہیں ہندوستانی کہتے تھے، اور یہ لقب محبت سے نہیں دیا گیا تھا۔ پختون والی پٹھان ضابطہ یات میں یہ بہت اہم ہے کہ آپ کا رہنما آپ ہی میں سے ہو، کوئی باہر سے آ کر آپ پر حکم نہیں چلا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی نیک اور عالم ہو۔ اور یہی وہ دیوار تھی جو سید احمد کبھی مکمل طور پر نہیں توڑ سکے۔ یہ ایک بڑا سبق ہے، کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ مقامی لوگوں کے دل و دماغ میں گھر نہ کر دے، نہ صرف ان کے ایمان میں بلکہ ان کی شناخت میں بھی۔ تحریک مجاہدین کی ناکامی کی وجہ نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں، جو کہ رہنما کے حوالے سے ہے، ایک تحریک اور ایک ادارے کا فقدان۔ آخری اور شاید سب سے گہری وجہ یہ ہے کہ تحریک مجاہدین ایک انسان کی شخصیت پر کھڑی تھی، نہ کہ اداروں پر۔ سید احمد بریلوی کی ذات میں ایک کرشمہ تھا، جسے آج ہم کرزمہ کہتے ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر متاثر ہو جاتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، ان کے لیے گھر پر چھوڑ کر نکل آتے تھے، لیکن جب وہ نہیں رہے تو کیا ہوا؟ تحریک کے دھڑے ہو گئے، مختلف لوگ اپنے اپنے طریقے سے جنگ جاری رکھنے کی کوشش کرتے رہے، ولایت علی، عنایت علی، لیکن وہ وحدت جو سید احمد کی ذات میں تھی وہ دوبارہ نہ آ سکی۔ ڈیسیژن میکنگ میں بھی یہی مسئلہ تھا۔ ہندوستان میں پٹنہ کا مرکز اور سرحد پر میدان جنگ، یہ دونوں ہمیشہ ہم آہنگ نہیں رہے۔ کب حملہ کرنا ہے، کب پسپائی کرنی ہے، کب مذاکرات کرنے ہیں، یہ فیصلے اکثر الجھے ہوئے رہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے عظیم تحریکیں ادارے بناتی ہیں، شخصیت نہیں۔ جب ادارہ اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو، تو لیڈر کے جانے کے بعد بھی موومنٹ چلتی رہتی ہے۔ بالا کوٹ، وہ آخری صبح۔ اب واپس چلتے ہیں اسی صبح پر جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ 6 مئی 1831 سید احمد بریلوی 45 سال کی عمر میں اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بالا کوٹ کی وادی میں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حالات ٹھیک نہیں، قبائلی سردار ساتھ نہیں، وسائل کم ہیں، اور سکھ فوج جنہیں اندر سے معلومات مل رہی تھی آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ساتھیوں نے پسپائی کا مشورہ دیا۔ کہتے ہیں کہ سید احمد نے کہا ہم نکلے ہی اس لیے تھے کہ واپس نہ جائیں۔ سکھ جرنیل شتر سنگھ کی فوج نے وادی کو گھیر لیا، چاروں طرف سے تنگ پہاڑی راستوں میں مجاہدین کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ اس معرکے میں سید احمد بریلوی شہید ہوئے، ان کے ساتھ شاہ اسماعیل دہلوی بھی شہید ہوئے۔ تحریک کی دونوں اہم شخصیات ایک ہی دن ایک ہی جگہ۔ بالا کوٹ کی وادی جو آج خیبر پختونخوا میں ہے اور جو 2005 کے زلزلے میں بھی تہس نہس ہوئی، وہ آج بھی ان شہیدوں کی یاد میں ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن ایک سوال باقی ہے، کیا واقعی یہ سب ختم ہو گیا؟ اگر ہم تحریک مجاہدین کے ورثے اور اس تحریک کے اثرات کی بات کریں، ناکامی جو تاریخ لکھ گئی نہیں، ختم نہیں ہوا۔ تاریخ میں کچھ ناکامیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر کامیابیوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ بالا کوٹ
ऐसी ही नाकामी थी। सैयद अहमद के शहीद होने के बाद तहरीक मुजाहिदीन बिखरी ज़रूर, लेकिन पटना का सादकपुर मरकज़ सरगर्म रहा। वलायत अली और अनायत अली ने तहरीक को जारी रखा, छोटे पैमाने पर लेकिन ज़िंदा रखा। और फिर आया 1857, वो जंग आज़ादी जो पूरे हिंदुस्तान में भड़की। इसमें मुजाहिदीन का नेटवर्क भी शामिल था। बहुत से मौरख़ीन कहते हैं कि 1857 की आग के लिए जो लकड़ियाँ सैयद अहमद ने लगाई थीं वो 26 साल बाद भड़कीं। और फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने 1857 के बाद सोचा। उन्होंने कहा कि मुसल्लह मज़ाहमत का रास्ता नहीं चलता, अब तालीम और सियासत का रास्ता लेते हैं। यानी सैयद अहमद बरेलवी की नाकामी से सबक लेकर मुसलमानों ने अपनी हिकमत अमली बदली और आखिरकार 1947 में पाकिस्तान बना। वो ख्वाब जो सैयद अहमद ने 1826 में देखा था, एक इस्लामी रियासत, वो 121 साल बाद पूरा हुआ, एक मुख्तलिफ शक्ल में, एक मुख्तलिफ रास्ते से, लेकिन पूरा हुआ। दोस्तों, सैयद अहमद बरेलवी 1831 में बालाकोट में शहीद हुए। उनकी तहरीक इस शक्ल में ख़त्म हो गई जो उन्होंने देखी थी, लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया और वो सवाल ज़िंदा रहा। क्या मुसलमान हिंद अपनी मुस्तकबिल ख़ुद लिख सकते हैं? और वो सवाल ज़िंदा रहा। क्या मुसलमान हिंद अपना मुस्तकबिल ख़ुद लिख सकते हैं? 1947 ने इस सवाल का जवाब दिया। हाँ, तारीख़ ये नहीं पूछती कि आप जीते या हारे, तारीख़ ये पूछती है कि आपने लड़ने का फ़ैसला किया या नहीं, और आपकी वजह दुरुस्त थी या नहीं। अगली वीडियो में 1857 की जंग आज़ादी